اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے ہم نے سورہ کوثر کی تفسیر کری تھی، جو قرآن کی سب سے چھوٹی آیت ہے، اور اس میں ہم نے بتایا اور اللہ تبارک و تعالی نے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ ہونے سے بچایا، اور انہیں جب مشرکین مکہ نے اور یہودیوں نے دم بریدہ اور قاطع النسل کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں انعام دیا اور حوض کوثر عطا کی۔ یہ جو سورت ہے سورہ کافرون، اس میں اللہ تبارک و تعالی شرک سے برات فرما رہے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کو مضبوط بنا رہے ہیں اور اس شخص کو موحد قرار دے رہے ہیں۔ پہلے ہم اس کی فضیلت کو جانتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں، یعنی فجر کی دو فرض سے پہلے جو دو سنتیں پڑھتے ہیں جو مؤکدہ ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص یہ دونوں سورہ پڑھتا بہتر ہے۔ اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور متعدد صحابہ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ فجر کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں سونے سے پہلے کوئی ایسی دعا بتلا دیجئے جو ہمارے لیے کارآمد ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کافرون بتلایا کہ سونے سے پہلے اس کو پڑھا کرو، یہ تمہیں شرک سے برات کرتی ہے اور تمہاری وحدانیت کو پکا کرتی ہے اور تمہیں موحد بناتی ہے، ایک اللہ کی طرف دعوت دیتی ہے۔ ایسے ہی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایسی دعا نہ بتلا دوں، کوئی ایسی صورت نہ بتلا دوں کہ جس کی وجہ سے جب تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جب تم اپنے دوستوں کے ساتھ سفر میں ہو تو تم ان کے ساتھ جو تمہاری خستہ حالت ہے اس خستہ حالت کو اچھا کر لو اور بامراد ہو کر لوٹو۔ تو کہ وہ کون سی صورت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کافرون بتایا۔ تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس کی تلاوت شروع کری اور جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر جاتا تھا تو پہلے میں خستہ حال رہتا تھا، لیکن جب سے میں نے اس کی تلاوت شروع کری ہے اس کے بعد میں کبھی خستہ حال نہیں لوٹا، بالکل برابری کا مقابلہ رہتا تھا اور بامراد ہو کر اور اچھا ماحول کر میں آتا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بچھو نے کاٹا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچھو کے کاٹے ہوئے جگہ پر اس پانی اور نمک کو ڈالتے اور سورہ کافرون پڑھتے جاتے اور پھر اس کا اثر ختم ہو گیا۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اب اس کا پس منظر، اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار قریش، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف جیسے بڑے بڑے مکہ کے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ بھائی بہت دنوں سے لڑائی چل رہی ہے، تم ہمارے بتوں کو گالی دے رہے ہو، تم ہمارے بتوں کے بارے میں بتا رہے ہو کہ تمہارے بت ایسے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہے، یہ تو ایک مکھی بھی اگر اپنے اوپر بیٹھ جائے تو اس کو ہٹانے کے بھی قابل نہیں ہے، تو یہ دوسروں کی کیا خاک مدد کریں گے؟ اور ہم تمہارے اللہ کے بارے میں ایسے کہتے ہیں کہ کون اللہ، کیسا اللہ، معاذ اللہ جو دکھتا ہی نہیں ہے۔ تو چلو ایک ایسا کریں کہ عامت بہت پریشان ہو رہی ہے، تو ایک ایسا کر لیں، ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، مصالحت کر لیتے ہیں کہ ایک سال یا تو تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو اور ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ ایسی ہی ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ جب یہ مصالحت کرنے آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو، اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم آپ کو پورے عرب ممالک میں سب سے زیادہ مالدار بنا دیں گے، ہم پوری ممالک سے دولت اکٹھی کر آپ کو دولت دے دیں گے۔ اور اے نبی، اے محمد، یا تو اگر آپ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو مکہ کی اور عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی کو ڈھونڈا جائے گا اور اس سے ہم آپ کا نکاح کرا دیں گے، یا تو پھر ایسا کر لو کہ ایک سال یا تو ہم آپ کے بتوں کی عبادت کریں
اور یا 1 سال آپ ہمارے بتوں کی ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں اور 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ کافرون لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا کہ اے نبی آپ ان کی باتوں میں نہ آئے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اس سورت کے اندر صاف صاف منع فرما دیا, صاف صاف کہہ دیا ہے کہ بالکل نہیں. اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں, پھر انشاءاللہ اس میں بیچ میں ساتھ کے ساتھ سمجھا دیا جائے گا. قل یا ایھا الکافرون, آپ کہہ دیجئے اے نبی, اے کافروں, لا اعبد ما تعبدون, کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو. یعنی میں جس اللہ کو پوچھتا ہوں تم اس اللہ کو نہیں پوچھتے ہو اے کافروں. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم یعنی جن بتوں کی عبادت کرتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم, اور آئندہ یعنی مستقبل میں نہ ان بتوں کی عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم عبادت کرو گے جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے لیے ہے. اب اس میں آپ سمجھیں کہ لکم دینکم ولی دین, لکم دینکم ولی دین سے مراد کہ بھائی یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بھائی آج ہم دعوت دینے جاتے ہیں, اب ہم دعوت نہ دیں اور بیٹے بیٹے کہہ دیں کہ بھائی تمہارا دین تمہیں مبارک ہو, تم نماز نہیں پڑھ رہے, تم روزہ نہیں رکھ رہے ہو, تم تمہارے حال پر جیسے چاہو جیو. تو بظاہر کیسا لگے گا کہ یار یہ دعوت سے ہم کو روکا جا رہا. اور اس میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ نبی نے کیا کہا, اللہ نے کیا کہا کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور تمہارا کیا کہ میرا دین میرے لیے, یعنی تم. تو اس سے یہاں پر مراد یہ نہیں ہے, اس سے یہاں پر مراد ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, میرے اعمال میرے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں. یعنی میرے اعمال کے کرم میں بھگتوں گا اور تم تمہارے اعمال کے کرم تم بھگتو گے. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہے کہ ہم مصالحت ہو گئی یہاں پر کہ بھائی تم تمہارا ٹھکانہ دیکھو, تم تمہارے بتوں کی عبادت کرو, میں میرے اللہ کی عبادت کروں گا. نہیں, مصالحت تو ہوئی, اور مصالحت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے مصالحت بھی کری ہے, لیکن وہ مصالحت کیسے کری ہے کہ بھائی آپ نے صلح حدیبیہ کی مصالحت دیکھی, مصالحت ہوئی صلح حدیبیہ کی. اور بھی کئی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مشرکین سے اور یہودیوں سے مصالحت ہو سکتی ہے اگر کوئی, لیکن وہ اصولوں کے معاملے میں مصالحت نہیں ہو سکتی. اور یہ معاملہ قیامت تک اس وقت کی ہی بات نہیں ہے. اگر قیامت تک کوئی آپ سے آ کر کہے کہ بھائی اس دین سے پھر جاؤ, اس دین میں تھوڑی سی کمی کر لو, یا تو کچھ دیر تم ہمارے گرجا گھروں میں آ جاؤ, ہم تمہارے مسجد میں آ جایا کریں گے, تم کچھ دیر ہمارے مندروں میں آ جاؤ, تم ہمارے ساتھ ایسا کر لو, اور کیا کہتے پھر ہم تمہاری مسجدوں میں آ جایا کریں گے. اس اصولوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے کمپرومائز نہیں کیا, اور نہ ان اصولوں کے ساتھ قیامت تک کوئی کمپرومائز کرے گا, اور نہ مصالحت کرے گا کہ بھائی ہمارا دین جو ہے ہم اسی پر ہی اڑے رہیں. ہمیں جو یہ صورت آئی ہے یہ کفر سے ہٹانے کے لیے ہی آئی ہے کہ بھائی ہر آدمی اس کو سمجھے. جب میں نے فضیلت بتائی تو اس میں ایک چیز اور ہے کہ صبح شام اس کو پڑھنا چاہیے اس دو, تاکہ اپنی اللہ سے اور تعلق مضبوط ہو کہ واقعی میں اللہ ایک ہے, کہ اس کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہی صورت ہمیں یہ سکھاتی ہے. اگر ہم ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیں گے تو پھر ہم بھی وہی ان جیسے حال ہو جائے گا ہمارا. اور آج دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصالحت کرنے آئے تھے, کہاں ہیں وہ لوگ, کہاں ہے ان کا ٹھکانہ اب؟ کیا وہ باقی ہے؟ کیا ان کا نام باقی ہے؟ کیا ان کو پوجنے والے باقی ہے؟ نہیں, صرف میرے نبی قیامت تک باقی رہیں گے اور میرے نبی کا گنگان ہوتا رہے گا. اور اللہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ میں ایک واحد شخص ہوں جو تمہیں صبح اٹھاتا ہے فجر میں اور مغرب کو سکون سے واپس رات میں سلاتا ہے. یہی اللہ کی ذات ہے, اور اس کے علاوہ ایسی کون سی ذات ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب جب سورت اتاری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت دی اور فرمایا کہ بھائی ان سے کسی معاملے میں ان کی باتوں میں نہ آنا, اس لیے کہ آپ اپنے دین پر ہیں اور
یہ جو، اور یہاں پر آپ دیکھیں وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یعنی کہ ان سے جو کہا جا رہا ہے نا بھائی کہ تمہارے لیے اور جس کی میں عبادت کروں گا اور تم نہ اس کی عبادت کر پاؤ گے، اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات دیکھ لیے تھے. یہ ان کی جو کفریت تھی نا ان کے گھٹیوں میں بس چکی تھی کہ یہ ایمان اور دین لانے والے نہیں ہیں. یہ صرف اسی بنا پر کہا تھا کہ اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہے، اللہ نے ان سے دین کی، اسلام کی جو بقا تھی ان سے چھین لی ہے، اور یہ کبھی اسلام لانے والے نہیں ہیں. اس کی بنا پر یہ کہا تھا کہ بھائی تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے، اور نہ تم. اب اس میں آپ دیکھیں نا کہا جا رہا ہے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور آئندہ مستقبل میں بھی میں جس کی عبادت کروں گا اس کی نہ تم عبادت کرو گے، اور جس کی تم عبادت کرو گے اس کی میں عبادت. یہ اسی کی بنا پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرکھ لیا تھا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ کٹر ہو چکے ہیں، یہ اپنی بات پر اڑ چکے ہیں. اس لیے کبھی بھی، آج یہاں تو ایسا ماحول ہے نہیں، لیکن باہر کے ممالک میں اقلیت جو ہے وہ اکثر بہت زیادہ کم مسلم کمیونٹی رہتی ہے اور زیادہ تر غیر رہتے ہیں. تو اگر وہ کہیں کہ بھائی تم ہمارے ساتھ آ جاؤ یا کچھ دن ہمارے ساتھ رہ کر دیکھو، اگر آپ کو صحیح لگے تو آپ اپنے اسلام سے پھر جانا اور ہماری کیا کہتے ہیں کمیونٹی میں آ جانا اور ہمارا عیسائی دھرم، یہودی دھرم اپنا لینا، یا آپ اپنے اسلام سے پھر جانا. آپ ہمارے ساتھ رہ کر دیکھو، کچھ دن ہمارے ساتھ گزارو. تو بالکل نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہہ دیا ہے کسی طرح کی کوئی مصالحت نہیں ہے. اصول کے معاملے میں قیامت تک کوئی مصالحت نہیں ہوگی. یہ دین جو لے کر آئے ہیں یہ سچا دین ہے میرے نبی، اس کے معاملے میں اور اللہ کے نام کے لیے اور اللہ کی بقا کے لیے کوئی مصالحت قیامت تک کے لیے کہیں سے کہیں تک چھوٹی سی گنجائش بھی نہیں تھی کہ ہمارے دل میں بھی یہ خیال آ جائے کہ چلو ذرا مندر میں چل کے دیکھتے ہیں کہ آخر میں ہوتا کیا ہے. ایسی کوئی تو بات ہوگی جو یہ کرتے ہوں گے معاذ ہے نہیں. بالکل یہ خیال بھی ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے. صرف وہ اللہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی نے ہمیں سربلندی عطا کی ہے. تو بھائی کریں گے سب عمل انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ.